السلام علیکم، میرا نام اسامہ فرحان نوشاہی ہے اور دربار نوشو پاک کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل پر ہم حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش کی زندگی کے بارے میں معلومات اور ان کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو اور اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ سکر و سہو، سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ سکر و سہو کیا ہوتا ہے۔ سکر و سہو یہ اصطلاح ہیں تصوف کی، اور سکر کا معنی ہے سین کاف رے۔ جو سکر ہے اس کا معنی ہے عالم مدہوشی، اور سہو کا معنی ہے عالم ہوش، اور سہو عالم ہوش کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں تصوف کی اصطلاح ہیں۔ جو سکر ہے وہ اولیاء سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سکر اولیاء کے مرتبے سے تعلق رکھتا ہے، اور سہو جو ہے وہ انبیاء کے مرتبے سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سکر و سہو یہ اصطلاح ہے عالم تصوف کی۔ تو بات کرتے ہیں سکر و سہو کی۔ قاضی رضی الدین کنجاہی سے منقول ہے کہ آپ حضرت صحیح بادشاہ کی ایک ہی نظر فیض اثر سے مجذوب ہو گئے۔ حالت سکر نے ایسا غلبہ کیا کہ دنیا اور ما فیہا کی کوئی ہوش نہ رہی۔ ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ 3 ماہ تک ایک ہی پہلو میں پڑے رہے۔ کھانے پینے بولنے کی کچھ خبر نہ تھی۔ اس کے بعد پیر روشن ضمیر نے آپ پر رحمت کی نظر ڈالی تو آپ ہوش میں آئے اور سکر سہو میں بدل گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ فضائل باطنی سے معمور ہو کر واپس نوشہرہ یعنی ساہن پال تشریف لے گئے۔ اسی عرصہ یعنی 3 ماہ میں آپ کو تمام مراتب فنا و بقا اور مقامات سلوک طے ہو گئے، اور یہ محض جذبہ ربانی اور توجہ شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کا نتیجہ تھا۔ زیارت مرشد کو جانا۔ اس کے بعد آپ کو عشق غالب ہوا تو بھلوال شریف پیدل چل کر جاتے تھے۔ حضرت صحیح پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیدل سفر کرنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، آپ گھوڑی پر سوار ہو کر آیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے ایک گھوڑی خریدی اور سوار ہو کر زیارت کو جایا کرتے تھے۔ دوبارہ پھر دہراتا چلوں کہ اگر شعر کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی گداہی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط پڑھا جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت صحیح بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ زیارت کے لیے بلوال شریف جاتے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 3-4 میل کا فاصلہ طے کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں طالب و مطلوب کی ملاقات ہوتی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینہ پر رکھ لیتے اور کمال محبت اور شفقت سے مکان تک جانے تک نصیحتیں اور وصیحتیں کرتے جاتے۔ وہاں جا کر چارپائی ڈال کر اس پر اپنی چادر مبارک بچھاتے اور آپ کو اس پر بیٹھنے کا امر فرماتے، اور آپ یعنی حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش اپنے پیر کے کسی حکم سے سر نہ پھیرتے۔ خود حضرت شیخ مہمانداری میں مشغول رہتے، روٹی پکا کر اپنے ہاتھ سے لقمے آپ کے منہ میں ڈالتے، اور میوہ جات میں جو کچھ میسر ہو سکتا تھا آپ کے لیے لے آتے تھے اور کھلاتے تھے، اور محبت سے فرماتے، میاں حاجی محمد تم ایسی ہی خدمات کے لائق ہو۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور بذریعہ محبوبیت اور مرادیت فائز ہو چکے تھے۔ درگاہ شیخ میں حضوری۔ آپ پیر روشن ضمیر کے اس قدر مطیع فرما تھے کہ جو کچھ ارشاد ہوتا بلا جھجک اور حجت کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اور حضرت شیخ بھی آپ پر گرویدہ ہو چکے تھے اور آپ کی نہایت قدر و منزلت کرتے، جبکہ دوسرے یاروں کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ خلافت کبریٰ۔ حضرت شیخ کی توجہات کریمانہ سے آپ کی حالت دن بدن ترقی کرنے لگی تو ملا کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یاران قدیم کو اس بات پر غیرت ہوئی کہ ہم قدیم الخدمت ہیں، یعنی جو پہلے خدمت گزار تھے پیر صاحب کے، ان کو یہ بات حیران کرنے لگی، ہم تو بہت عرصے سے
پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن پیر صاحب نے اتنی محبت اور شفقت ہمیں نہیں دی جتنی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کو دے رہے ہیں۔ ویڈیو کو جاری رکھوں گا، لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ملتی رہے۔ تو اس بات پر ان کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی، اور ملا صاحب کو اس بات کا بھی تھا کہ یہ جوان جو ہے یعنی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش جو ہیں وہ ان کے وسیلے سے ہی یہاں تک پہنچے ہیں، ان کی وساطت سے ہی یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب اس کا یہ مرتبہ ہے کہ حضرت شیخ اس پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، کیونکہ حضرت شیخ بادشاہ جو حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے اپنے دوستوں کے دلوں کو پڑھ لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے دوستوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ قاری کریم الدین کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو چہرہ مبارک پر اثار جلالیت نمایاں ہوئے۔ نماز کا وقت تھا، بطور آزمائش ملا کریم الدین کو فرمایا کہ امامت کرواؤ تاکہ نماز باجماعت ادا کریں۔ مولوی صاحب کو حضرت شیخ کا چہرہ دگرگوں دیکھ کر آگے کھڑے ہونے کی تاب نہ ہوئی۔ حضرت شیخ نے 3 بار امر کیا، لیکن مولوی صاحب نے تینوں بار معذرت کی اور آگے نہ ہوئے۔ پھر حضرت شیخ نے آپ کو امر فرمایا، یعنی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کو امر کیا کہ میاں حاجی محمد تم امام بنو، اور حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش بغیر کسی عذر کے آگے بڑھے اور جماعت کروائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صحیح بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں ملا کریم الدین کا ہاتھ پکڑا اور وزن کیا اور فرمایا، مولوی صاحب، میاں حاجی محمد کا ہاتھ تم سے باری ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو گئی، تم کو 3 دفعہ امامت کے لیے کہا گیا لیکن تم امام نہ بنے، اب منصب امامت میاں حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ کو مل گیا ہے، یہ تمہارا سب کا امام ہے۔ اور سب دوستوں کو طلب کر کے فرمایا کہ اپنے قدیم الخدمت ہونے کو ترجیح دیتے ہو، لیکن تمہاری نسبت اس جوان سے مقدم نہیں، اور اگر اپنی بہتری چاہتے ہو تو اس کی خدمت و عطایت کرو، اور یہ جان لو کہ حاجی سلمان ہے اور سلمان حاجی ہے، جو شخص ان سے غیرت کرے گا یعنی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی عزت کرے گا تو گویا اس نے ہمارے ساتھ کی ہوگی، یعنی ہماری عزت کی ہوگی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا وہ ہم سے روگردانی کرے گا۔ اس کے بعد اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت شیخ رحیم داد اور شیخ تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر آپ کی بیعت کروایا، اور اپنے سب دوستوں کو بھی آپ کے سپرد کیا، یعنی حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے پیر کے جو 2 بیٹے تھے ان کی بیعت بھی حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی آپ کے سپرد کیا اور فرمایا، میاں حاجی محمد، یہ ہمارے لڑکے ہیں اور یار ہیں جو آپ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اگر ان سے کوئی لغزش یا بے ادبی واقع ہو تو معاف کر دینا اور ان کی تربیت کرنا۔ اور اپنے سب یاروں کو فرمایا کہ اے یاران، اب ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، جس کسی کو حق کی طلب ہے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت شاہ حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی خدمت میں جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مرید آپ کی خدمت میں جاتا تھا تو آپ اس کو کہتے تھے کہ آپ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے پاس جاؤ، یعنی وہ اس کو آپ کے پاس ہی بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ سب یاروں نے آپ کی عطایت کو سرمایہ سعادت خیال کیا اور حضور کی ذات اقدس سے بہرہ یاب ہوئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔